الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم. علماء ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائد و جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. نظر آئی ہے دنیا میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. وہ بیٹھے ہوں اٹھا ہو بارگاہ ناز کا پردہ، کہانی در پہ کہتا ہو شفیق جانثار اپنی. حضرات گرامی، اسٹیج پہ ہمارے بہت سے ساتھی علماء موجود ہیں. کاش وقت اجازت دیتا تو ان علماء کے حوالے سے، ان کے نام کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتا. یہ سب اس قافلے کے افراد ہیں جس کی منزل مدینہ ہے، مگر ان کا نام لیے بغیر ان کی خدمت میں ایک شعر نظر ہے: شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں. حضرات گرامی، ابھی دکن کی سرزمین پر عشق رسول زندہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ غور سے سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. لیکن مستقبل کیا ہوگا، اس کے لیے ہمیں منصوبہ بندی کرنی ہوگی اور غور کرنا ہوگا. اب تک اردو آپ کی زبان تھی، علماء سے اور مشائخ سے آپ کا رابطہ تھا، خانقاہ نشینوں سے پیار تھا، مگر اب نہ اردو پڑھائی جاتی ہے، نہ علماء سے اتنا مضبوط رابطہ ہے. خوف یہ ہے کہ مستقبل میں یہ خوبصورت گفتگو، یہ حسین تقریریں شاید ہماری آئندہ نسل نہ سمجھ پائے. تھوڑی سی امید ان درسگاہوں سے ہے جن درسگاہوں میں دین پڑھایا جاتا ہے اردو کو میڈیم بنا کر کے. آج ہم نے ایک درسگاہ کا افتتاح کیا ہے. یہ درسگاہیں بڑی قیمتی ہیں، آپ ان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتے. میں جب کسی مکتب میں، کسی درسگاہ میں طلباء کو خطاب کرتا ہوں تو اکثر ان سے یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں بہت سے مناہج تعلیم، مقررات دراسیہ نافذ ہیں. نصاب تعلیم، سلیبس بھی انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور سلیبس میں پڑھائی جانے والی کتابیں بھی انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں. مگر اے میرے بچوں،
تم اسلامی درسگاہ میں جو کتاب پڑھتے ہو قرآن عظیم ہے۔ اللہ کی کتاب اور بندوں کی کتاب میں جو فرق ہے وہی فرق تمہارے اور ایک ڈاکٹر کے درمیان میں ہے اور تمہارے ایک بیرسٹر کے درمیان میں ہے۔ کوئی کتنا ہی تعلیم یافتہ ہو تمہارے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ بر صغیر ہند و پاک پر کم و بیش 300 سال سے ان مدارس نے اسلام پر بے پناہ احسان کیا ہے۔ 300 سال سے ان مدارس کو سرمایہ فراہم کرنے والا، سپورٹ کرنے والا نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی حکمراں ہے، نہ کوئی ادارہ ہے۔ غریبوں کے چندے سے، عام لوگوں کے چندے سے یہ مدارس چلتے ہیں، لیکن 300 سال سے انہوں نے دین بچا رکھا ہے۔ آج اگر ہماری پیشانیوں میں سجدے ہیں، چہروں پہ داڑھیاں ہیں اور دلوں میں عشق رسول ہے تو ان مدرسوں کا صدقہ ہے اور علماء کا صدقہ ہے۔ ورنہ جن علاقوں میں مدرسوں کو ختم کیا گیا وہاں دین ختم ہو گیا۔ مثال کے طور پر گزشتہ صدی کی ابتدا میں کمیونزم کا انقلاب برپا ہوا اور آدھی دنیا پہ ان کا قبضہ ہوا۔ انہوں نے سمرقند ہے، بخارا ہے، تاشقند ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، قازقستان ہے، مشرقی یورپ میں یوگوسلاویہ ہے، بلغاریہ ہے، بلقان کی ریاستیں ہیں، البانیہ ہے، ان پر ان کا کنٹرول ہوا۔ یہاں مدرسے بند کر دیے گئے، آج اسلام نہیں ہے۔ امام بخاری کی سرزمین پہ کلمہ پڑھنے والے آپ کو نہیں ملیں گے۔ وہ محدثین جنہوں نے وسط ایشیا سے پوری دنیا کو فقہ اور حدیث کی تعلیم دی تھی، آج وہاں اسلام کو سمجھنے والے موجود نہیں، اس لیے کہ وہاں پہلے درسگاہیں ختم کی گئیں، مدرسے ختم کیے گئے۔ جب تک یہ مدرسے رہیں گے اسلام زندہ رہے گا۔ اس لیے انہیں چھوٹا یا کمتر مت سمجھیے، بلکہ انہیں اسلام کی روح اور اسلام کی زندگی تصور کیجیے، تعاون کیجیے، مدد کیجیے، بڑھائیے اور کوشش کیجیے کہ صرف غریبوں کے بچے نہیں بلکہ سرمایہ داروں کے بچے بھی دین پڑھیں۔ ہماری درسگاہوں میں بچے پڑھنے کم آتے ہیں، پلنے زیادہ آتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان میں اللہ کچھ لوگوں کو پیدا کر دیتا ہے جو دین کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ کے شہر میں جو بچے پڑھنے آئے ہیں وہ آپ کے شہر کے نہیں ہیں بلکہ کہیں دور سے آئے ہیں۔ آپ کے بچے دین کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کیا نظام مصطفیٰ کو باقی رکھنا صرف غریبوں کا کام ہے، سرمایہ داروں کا کام نہیں؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں؟ مجھے یاد ہے 4-5 سال پہلے پاکستان میں ایرو ایشیا کے مالک فلائٹ چلتی تھی، یعقوب تبانی نے ایک جلسہ رکھا ایک بڑے ہال میں اور وہاں کے سارے سرمایہ داروں کو جمع کیا۔ سوالات یہ ہو رہے تھے میڈیا کی جانب سے، ٹی وی والوں کی جانب سے کہ علماء قیادت نہیں کر سکتے، علماء سائنس نہیں جانتے، علماء انگلش نہیں جانتے، علماء کمپیوٹر نہیں جانتے، علماء یہ نہیں جانتے، علماء وہ نہیں جانتے۔ میں نے کہا کہ یہاں کئی سو سلیکٹڈ گیدرنگ ہے پورے کراچی کی، ہاتھ اٹھائیے کہ آپ میں کسی کا بچہ عالم ہو رہا ہے۔ سناٹا۔ میں نے کہا آپ ہم سے شکایت کرتے ہیں، کیا نظام مصطفیٰ آپ کا نہیں ہے؟ کیا آپ نے سوچا نہیں کہ آپ نے لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کو عام کرنے کے لیے کئی کروڑ ڈالر، اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں آپ، اور رسول اللہ کے نظام کے لیے اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے؟ وہ خیرات اور صدقے اور زکوٰۃ کی بنیاد پہ چلتے ہیں۔ اپنے رسول پاک کے نظام کو آپ نے غریبوں کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ آج مسجدوں کی اذانیں، امامتیں، تمہاری نمازیں، جنازے کی، تمہارا نکاح، یہ سب کچھ باقی اس لیے ہے کہ مدرسوں سے بچے پیدا ہو کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ ورنہ تم نے تو دین کو دفن کر دیا ہے، تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور ہم سے اعتراض کرتے ہو۔ ارے ظالموں، ایک سائنس کی لیبارٹری قائم کرنے کے لیے 50 لاکھ روپیہ چاہیے، چھوٹی سی،
ہمارے مدرسوں کا بجٹ اتنا نہیں ہوتا ہے، ہم انہیں انگلش اور سائنس اور دوسرے مضامین کیسے پڑھائیں گے؟ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ تمہارا بچہ قرآن کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ کیا نظام مصطفیٰ تمہارا نہیں ہے؟ تم ہم سے یہ سوال کرتے ہو؟ یہ تو ہمارا احسان ہے کہ ہم نے بر صغیر میں 300 سال سے انہی مدرسوں کے ذریعے سے اسلام کو بچا رکھا ہے اور دین کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اب میں نے ان سے کہا کہ سنو، میں ایک مشورہ دے رہا ہوں تمہارے ملک کو، جس کو تم نے مذہب کے نام پہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور مذہب کو یہاں قتل کر دیا ہے۔ میں مشورہ یہ دے رہا ہوں تم کو کہ 6 سال کی عمر سے لے کے 20 سال کی عمر تک 1 گھنٹہ یونیورسٹی، کالج اور اسکول میں اسلام کو دے دو۔ 5-6 گھنٹے روزانہ وہ جغرافیہ پڑھیں، سائنس پڑھیں، انگلش پڑھیں، جو چاہیں پڑھیں، 1 گھنٹہ دین پڑھیں۔ وہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گریجویٹ ہوتے ہوتے وہ عالم بھی ہو جائے گا، اور اس طرح سے یہ مسٹر اور ملا کی تقسیم ختم ہو جائے گی۔ پہلے بھی نہیں تھی، پہلے جو علماء ہوتے تھے وہی آفیسرز بھی ہوتے تھے، وہی جج بھی ہوتے تھے، وہی دنیاوی امور کو بھی چلاتے تھے 1857 سے پہلے، 1857 سے پہلے۔ یہ تو بعد میں اسلام کو پسماندہ کرنے کے لیے ساری سازشیں کی گئیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ یہاں کی یونیورسٹیوں اور کالجوں کے نصاب میں دین تو داخل نہیں کر سکتے، مگر اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ جو بچے کے یونیورسٹی اور کالج اور اسکول میں جاتے ہیں ان کے لیے 1 گھنٹہ دین پڑھانے کا انتظام پورے شہر میں کر دیجئے۔ ہر محلے میں ایک ٹیم بن جائے جو اس بات کا جائزہ لے کہ کتنے بچے اسکول میں جا رہے ہیں اور وہ دین پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو انٹلیکچوئلس ہیں، گریجویٹس ہیں، تو وہ ان مدرسوں کی نگرانی کریں، وہ انہیں دنیا پڑھائیں اور علماء انہیں دین پڑھائیں۔ اگر کوئی بچہ میتھ میں کمزور ہے، سائنس میں کمزور ہے، یا کوئی بچہ غریب ہے، فیس نہیں دے پاتا ہے، تو آپ انہیں پڑھائیں۔ ہر محلے میں ایک جگہ بنا لیں، آپ ہر محلے کے بچے کا سروے کریں کہ کون سا بچہ نہیں پڑھ رہا ہے، کیوں نہیں پڑھ رہا ہے۔ شرارت سے نہیں پڑھ رہا ہے، ماں باپ کی بے توجہی سے نہیں پڑھ رہا ہے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہے، کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ پڑھ رہا ہے تو کس سٹیج میں ہے، ذہین ہے یا نہیں ہے، اسکول میں اس کا ریکارڈ کیا ہے، اس سے رابطہ رکھیے آپ، اور پھر کوشش کیجئے کہ فری ٹیوشن دے کر کے اپنی پوری قوم کو اوپر اٹھائیے۔ اگر آپ کے پڑھے لکھے لوگوں نے ایسا کیا، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی زکوٰۃ ہے۔ جیسے آپ مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ویسے ہی آپ اپنے علم کی زکوٰۃ بھی نکالیں۔ علماء اور گریجویٹس کا اکیڈمک تعلیم رکھنے والوں کا، پروفیشنلز کا ایک باضابطہ کمبینیشن ہو جائے، اتحاد ہو جائے۔ ہر محلے میں روزانہ 1 گھنٹہ یا ہفتے میں ویکینڈ پر چھٹی کے دن میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے تمام بچوں کو، کوئی بھی بچہ ایسا نہ رہنے پائے جو دین نہ حاصل کرے، تمام بچوں کو آپ علماء کو شامل کر کے انہیں دین پڑھائیے، اور آپ ان کی دنیاوی اور سیکولر تعلیم کے لیے محنت کیجئے تاکہ وہ بہترین بن کے نکلیں۔ ورنہ یاد رکھیے، اگر ہماری قوم پڑھی لکھی نہیں ہوئی، جو نہیں ہے، ہم اس ملک کی پسماندہ ترین قوموں سے بھی 7-8% نیچے ہیں ایجوکیشن میں۔ کل وہ قومیں جو اوپر اٹھ رہی ہیں وہ کرسی بیٹھیں گی اور ہماری بچیاں جھاڑو دیں گی، ہمارے بچے غلامی کریں گے اگر ایجوکیشن نہیں ہوئی تو۔ پوری قوم کو آپ کے لئے اٹھانا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، فرض کیجئے آپ انجینئر ہیں، بیرسٹر ہیں، یا کوئی بھی ڈگری آپ کے پاس ہے، تو لوگ کہیں گے ہاں یہ ڈاکٹر ہے، جاہل قوم کا ڈاکٹر ہے۔ اگر آپ دولت مند ہیں تو دنیا یہ کہے گی یہ غریبوں اور مفلسوں میں دولت مند ہے۔ تو قوم کا اجتماعی مزاج
اگر بہتر نہیں ہوا تو آپ کو عزت نہیں ملے گی۔ کسی قوم کو عزت اس وقت ملتی ہے جب پوری قوم اوپر اٹھتی ہے۔ تو اے پڑھے لکھے لوگوں اور اے دولت رکھنے والے لوگوں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسلامی نظام اور نظام مصطفیٰ کو معاشرے میں غالب کرنے کے لیے تعلیم کو آگے بڑھاؤ، مدرسوں میں بھی اور اسکول کے پڑھنے والے بچوں کو بھی، کالج میں جانے والوں کو بھی دین پڑھاؤ۔ عربی زبان بہت آسان زبان ہے، گرامر کے بوجھ نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ میں وہاں پڑھاتا ہوں اپنے بچوں کو کمیونیکیٹو سلیبس، گفتگو کے ذریعے سے، اور بڑی آسانی کے ساتھ چند ماہ میں بچے عربی بولتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں، حالانکہ وہ انگلش میڈیم بچے ہیں، انگلش ماحول کے ہیں۔ اس لیے کہ اور پھر پورا قرآن عظیم ایسا ہے کہ پورے قرآن عظیم کی ووکیبلریز کو اگر شمار کریں تو چند ہزار ہیں۔ چند ہزار الفاظ کو رٹ لینا یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، پورا قرآن پاک سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر گریجویشن تک آپ 1 گھنٹہ اپنے بچے کو دین کے لیے دیں تو انشاءاللہ وہ گریجویٹ بھی ہوگا، مبلغ بھی ہوگا، داعی بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا۔ یہ نظام قائم کریں آپ۔ میں پوری دنیا میں اس کا چرچا کر رہا ہوں۔ اور جب آپ اپنی جس طرح ٹیوشن دے رہے ہیں آپ، وہاں جب آپ میتھ اور سائنس میں مدد بھی فرمائیں گے تو وہ بچے بھی آئیں گے جو مدرسوں میں نہیں آتے، جو ٹاٹ پر بیٹھنے کے لیے غریبوں کے ساتھ نہیں آنا چاہتے۔ ٹاٹ کی گندگی ان کے عزت نفس کو لگ جائے گی، ان کے ایگو کو، وہ نہیں بیٹھ سکتے غریبوں کے ساتھ۔ وہ بچے بھی آئیں گے اس لیے کہ انہیں میتھ اور سائنس اور انگلش میں آپ سپورٹ کر رہے ہوں گے۔ کیجئے، اگر یہ مشورہ آپ مان لیں تو بہت اچھا ہے۔ میں نظام مصطفیٰ تقریر کر چلا جاؤں گا، پھر بھول جائیں گے، 3 سال بعد پھر کہیں گے مجھ سے کیا ہو یہاں، پھر بھول جائیں گے۔ پلیز کچھ کیجئے، بہت ضروری ہے۔ اب بغیر تعلیم کے اس ملک میں آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے، بظاہر تعلیم کے بعد بھی کوئی فیوچر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو نوکریاں نہیں ملتی، آگے نہیں بڑھایا جاتا۔ مگر اگر آپ حل بھی چلائیں گے تو دل مطمئن ہوگا کہ میں پڑھا لکھا ہوں، جاہل نہیں ہوں۔ کوئی معمولی بزنس بھی کریں گے تو آپ کا ضمیر آپ کو ایک عزت نفس دے رہا ہوگا۔ اس لیے ایجوکیشن صرف دولت کے لیے نہیں، نوکری کے لیے نہیں، بلکہ اپنی قوم کو علمی اعتبار سے آگے بڑھانے کے لیے حاصل کریں۔ کوئی جاہل نہ رہنے پائے آپ کے معاشرے میں۔ اگر کوئی باپ اپنے بچے کو پڑھا نہیں سکتا ہے تو کچھ لوگ مل کے اس کی فیس ادا کریں۔ یہ قوم کے بچے بظاہر آپ کے گھر کے بچے نہیں ہیں، مگر آپ کے بچے ہیں، یہ مسلم قوم کے فرزند ہیں۔ یہ ایک وہ رشتہ ہے جو ماں باپ نے قائم کیا ہے، خون کا رشتہ، اور ایک وہ رشتہ ہے جو رسول اللہ نے قائم کیا ہے۔ یہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں، خون کی بنیاد پر نہیں، رسول اللہ کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر۔ آپ سب سے ہمارا رشتہ ہے، چاہے آپ کہیں ہوں، ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ان باتوں پہ زور دو۔ جو غریب ہیں اگر آپ کر سکتے ہو تو انہیں مدد کرو، چھوٹی موٹی بزنس کروا دو، انہیں کچھ کرو، ایکٹ کرو۔ ہمیں قوال بننے کے بجائے عمال بننا چاہیے، صرف بات نہیں۔ پوری زندگی تقریر میں گزری ہے، 53 ایئرز ہو رہے ہیں الحمدللہ، لیکن اب یہ مزاج ہے کہ نہیں، گفتگو وہاں کرو جہاں سے کچھ ہونے کی امید ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، نظام مصطفیٰ کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ ایک ایسا نظام ہے کہ آج بھی اگر دنیا پہ قائم ہو جائے تو یقین مان لیجئے آج بھی دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ مثلا نظام مصطفیٰ میں ایجوکیشن ہی کو لے لیجئے، جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا۔ ایجوکیشن پوری دنیا حاصل کر رہی ہے،
لیکن پوری دنیا ایجوکیشن حاصل کر کے کیا کر رہی ہے؟ دنیا میں جتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی بم برسے ہیں تو پڑھے لکھے لوگوں نے برسائے ہیں نا، ان پڑھ لوگوں نے تو نہیں۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں کئی کروڑ افراد کو اگر مارا گیا ہے تو پڑھے لکھے لوگوں نے۔ جرمنی میں گیس چیمبر میں اگر 60 لاکھ یہودیوں کو بھون دیا گیا ہے تو پڑھے لکھے لوگوں نے کیا ہے۔ 1995 میں سربرنیسا میں کئی ہزار مسلمانوں کو ذبح کیا گیا ہے تو پڑھے لکھے لوگوں نے کیا ہے۔ جاہل اتنا بڑا جرم نہیں کر سکتا۔ آج اگر عراق پر، شام میں، یمن میں، فلسطین میں بمباری ہو رہی ہے تو پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ تعلیم، ایجوکیشن دنیا کو امن اور نظام نہیں دے سکتی۔ مسلمانوں نے تعلیم سے اپنا رشتہ 1492 کے بعد توڑ لیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پورا نظام دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا جو مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے ایجوکیشن کو، تعلیم کو، سائنس کو انسانیت کے خلاف استعمال کیا۔ یقین مان لیجئے اگر مسلمانوں نے خلاؤں میں پرواز کیا ہوتا تو وہاں سے آگ نہ برساتے بلکہ رحمت کے پھول برساتے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا نظام یہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی پہ ظلم کیا جائے۔ ان کا نظام تو نظام رحمت ہے، نظام امن ہے۔ ان کا نظام تو اتنا عظیم ہے، اتنا برتر ہے کہ جناب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ وہاں ایک جلوس نکلا ہے جس میں ایک بچے کو بچی کو آراستہ کر کے، سنوار کے، دولہا یا دلہن بنا کے لوگ کہیں لے جا رہے ہیں۔ جناب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا کہ ہماری ایک روایت ہے صدیوں سے کہ جب دریائے نیل سوکھ جاتا ہے تو ہم وہاں ایک بہت حسین اور خوبصورت بچے کو جا کے ذبح کرتے ہیں، پھر دریائے نیل کا دیوتا خوش ہو جاتا ہے، اپنی زلفیں بکھیر دیتا ہے، ہماری کھیتیاں سیراب ہو جاتی ہیں۔ آج ہم مصر کے سب سے حسین بچے یا بچی کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو جناب عمرو بن عاص تڑپ اٹھے اور کہا خبردار رک جاؤ، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ اب دریاؤں، پہاڑوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ انسانوں سے قربانی طلب کریں۔ انسان بہت عظیم ہے، انسان کے سر پہ اللہ نے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج کرامت رکھا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ انسان شاہکار تخلیق الہی ہے، ماسٹر پیس ہے کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ انسان بہت عظیم ہے۔ انسان اتنا عظیم ہے کہ دنیا میں 2 نوشنز ہیں جن میں پوری کائنات گھری ہوئی ہے۔ ایک کو ہم ٹائم کہتے ہیں، ایک کو اسپیس کہتے ہیں، ایک کو زمان کہتے ہیں، ایک کو مکان کہتے ہیں، زمانہ اور مکان۔ ہر چیز انہی 2 چیزوں میں گھری ہوئی ہے، مگر کیا انسان بھی نہیں۔ قرآن عظیم کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ہم نے تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا ہے، کام میں لگا دیا، غلام بنا دیا ہے۔ ٹائم چاند اور سورج سے پیدا ہوتا ہے، وہ ہمارا آقا نہیں ہے، معبود نہیں ہے، غلام ہے ہمارا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مسخر کر دی گئی ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں میں، یہ اسپیس ہے، یہ مکان ہے۔ مکان بھی غلام ہے مرد مومن کا، اور زمانہ بھی غلام ہے۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی ذوالناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ مومن بہت بلند ہے، کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والا بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے۔
اس لیے یہ دریا اور پہاڑ نہیں، چاند اور سورج بھی نہیں ہے، زمان و مکان بھی نہیں، تم سے اب قربانی نہیں مانگ سکتے، سجدہ طلب نہیں کر سکتے۔ جب تک اسلام نہیں آیا تھا تم نے ہر چیز کا سجدہ کیا، لیکن اسلام آنے کے بعد تمہاری پیشانی کتنی بلند ہو گئی ہے کہ عالم یہ ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ یہ سحر جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ اگر مومن وہ اذان دیتا ہے جو بلال نے دیا تھا تو آج اسرائیل کو جرت نہیں ہوتی کہ ہماری اذانیں بند کر دے وہ، لیکن لفظ تو رہ گئے ہیں مگر روح سے ہم خالی ہیں۔ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگاتا ہے تو پوری کائنات تھرا جاتی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو آپ نے فرمایا کہ جلوس واپس لے جاؤ۔ اب دریاؤں اور سمندروں کنارے انسان کو قربان نہیں کیا جائے گا، یہ سب تو انسان کی خدمت کے لیے۔ جلوس واپس ہو گیا، مگر جناب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عمر کی بارگاہ میں قاصد بھیجا اور کہا حضور پانی کا انتظام کیجئے ورنہ رات کی تاریکی میں یہ کسی بچے کو ذبح کر دیں گے۔ اور حضور آپ نے یہ فرمایا تھا مجھے بھیجتے ہوئے گورنر بنا کر کے کہ عمرو اگر دریائے نیل کے کنارے کوئی کتا بھوک سے مر جائے گا تو تم سے بھی پوچھا جائے گا اور مجھ سے بھی پوچھا جائے گا۔ حضور یہاں کتا نہیں انسان کو پیش کرنے والے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین نے خط لکھا، حضرت عمرو بن عاص کو نہیں دریا کو، اور خط لکھا کہ اے دریا اگر تو اللہ کے حکم جاری ہوتا تھا، اے نیل اور اللہ کے حکم سے رکتا تھا تو آج اللہ کا بندہ عمر کہہ رہا ہے جاری ہو جا۔ یہ خط لکھا اور قاصد سے کہا جا کے جو پانی رہ گیا وہاں ڈال دو۔ خط ڈالا گیا، زلفیں پھیلی اور دریا بھر گیا، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک دریائے نیل کبھی سوکھا نہیں ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام ایک ایسا نظام زندگی ہے کہ جو ہر دور کے انسانوں کو ظلم اور بربریت سے بچاتا ہے۔ اسلام نظام امن ہے۔ کبھی آپ نے اسلام کے مفہوم پہ غور کیا؟ کبھی آپ نے اسلام کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی؟ اسلام سلم سے مشتق ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں امن کے، سلامتی کے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، امن اور سلامتی کے ہوتے ہیں، اور اس کے جتنے صیغے ہم کو دیے گئے ہیں سب میں امن کی بات کی گئی۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو گریٹنگ کا طریقہ ہے السلام علیکم، پیس بی اپون یو، امن ہو تم پہ، راحت ہو تمہیں، سلامتی ہو تمہیں۔ دنیا میں گریٹنگ کا طریقہ اس سے بہتر نہیں ہے۔ گڈ مارننگ، آفٹرنون جہنم میں جاؤ، گڈ آفٹرنون رات کو مر جاؤ، گڈ نائٹ صبح دیکھا جائے گا۔ آپ ذرا سوچئے، یہ ٹائم کا پابند کر دیا ہے نا امن کو، گڈنس کو، مگر اسلام جب کہتا ہے السلام علیکم تو رات ہو یا دن ہو، آج ہو یا کل ہو، زمانہ کیسے بھی گزر جائے سلامتی ہو تم پر، امن کے ساتھ رہو، شائستگی کے ساتھ رہو۔ آپ ذرا سوچئے، اسی طریقے سے اگر آپ سلام کے صیغے کو استعمال ہوتے ہوئے دیکھیں تو عالم یہ ہے کہ ہمارے نبی کا نام نبی السلام ہے، دا پروفٹ آف پیس۔ ہماری کتاب کا نام کتاب السلام ہے، قرآن کا نام دا بک آف پیس۔ ہماری جنت کا نام دار السلام ہے، دا پیراڈائز آف پیس۔ آپ اندازہ فرمائیں، اور ہماری دعا سرتاسر پیس ہے۔ ہمارے رب کا نام السلام ہے، پیس گیور، پیس دینے والا، امن دینے والا۔
اور ہم دعا کرتے ہیں تو اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنہ دار السلام۔ آپ مجھے بتاؤ کہ اسلام میں ظلم اور بربریت کہاں سے آ سکتی ہے؟ آج دنیا کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ بول رہی مسلمانوں کے سلسلے میں، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اسلام سمجھایا نہیں، اسلام کی وضاحت نہیں کی۔ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اگر ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اسلام سے واقف ہوتا اور وہ ڈیبیٹ کر سکتا تو آج لوگ ہمیں ٹیررسٹ نہ کہتے، پسماندہ نہ کہتے۔ لیکن تعلیم دنیاوی تو حاصل کر لی مگر دین سے ناآشنا تھے، قرآن سے ناآشنا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم آج دنیا کے ابھرے ہوئے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ آپ اندازہ فرمائیں، آج عورت کے حوالے سے وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں جن کی زندگی میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، جنہوں نے کبھی کوئی حق نہیں دیا اسے، اور آج بھی کوئی حق نہیں دے رہا ہے ان کا مذہب۔ اسلام نے جتنے حقوق دیے ہیں آپ ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ عورت کہاں تھی، کس مقام پر تھی، اس کا اندازہ کرنا ہو تو پیغمبر اعظم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کا جائزہ لیں۔ یونان یہ کہتا تھا کہ عورت کے اندر روح نہیں ہے۔ کیوں؟ ستائی جاتی تھی، ماری جاتی تھی، ٹارچر کی جاتی تھی، اف نہیں کرتی تھی۔ بے حس ہونے کی بنیاد پر شاید روح نہیں ہے، احساس نہیں ہے، فیلنگ نہیں ہے۔ مصر کی سرزمین پر عورت کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، اور صدیوں سے یہ معاملہ رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دوسرے ملکوں کا جائزہ لیں تو اس کی بے شمار دردناک مثالیں ملیں گی عورت کے حوالے سے۔ چلو دنیا والے جو کرتے تھے وہ کرتے تھے، کم از کم مذہب تو پیار دیتا، مگر بائبل میں کرسچین نے جناب عیسیٰ کی تعلیم کو بدل کر کے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ عورت خبیثہ ہے، مکارہ ہے، شجر ممنوعہ کی طرف لے جانے والی برائی ہے۔ ہماری ماں حضرت حوا، ہماری ماں، آپ کی ماں، سب کی ماں، حضرت حوا کے بارے میں خبیثہ، مکارہ، شجر ممنوعہ کی طرف لے جانے برائی، یعنی جس درخت سے اللہ نے روکا تھا اس طرف آدم کو یہ کھینچ کے لے گئی۔ برائی کی جڑ ہے یہ۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ قانون بنایا تھا کہ جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ شادی مت کرے۔ چنانچہ نن اور راہب چرچ میں شادی نہیں کرتے تھے، آج بھی نہیں کرتے ہیں۔ دنیا کے سارے مذاہب نے یہ کہا تھا کہ جو عورت کے قریب ہوگا وہ اپنے اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا۔ ایک مذہب کا بانی تو اپنی بیوی اور بچے کو سوتا ہوا چھوڑ کے چلا گیا اور ایک درخت کے نیچے بہت دنوں تک پڑا رہا۔ آپ اندازہ فرمائیں۔ اور بھی مذاہب دنیا میں ایسے ہیں کہ جو لوگ اللہ والے ہونا چاہتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے، مگر سنو اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان نکاح ہے، آدھا ایمان ہو گیا، اب آدھے کا خیال رکھو، یعنی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہتر سلوک کرو۔ آپ اندازہ فرمائیں۔ اس لیے کہ اسلام زندگی کا مذہب ہے، فرار کا نہیں، زندگی سے بھاگنے کا مذہب نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا نکاح چھوڑ دے تو کیا ہوگا دنیا کا حال؟ نکاح ایک رشتہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ انسانیت آگے بڑھ رہی ہے، قافلہ انسانی آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اسی کو جرم قرار دیا گیا۔ کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ عورت کو انگلش میں کہتے کیا ہیں؟ وومن۔ پڑھا لکھا طبقہ، وہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ برائی، مصیبت، مرد کی مصیبت۔ مینرز کہتے ہیں اخلاق کو، وہ مینرز کیوں نہیں کہتے؟ مین کائنڈ کہتے ہیں انسانیت کو، عورت کے ساتھ کیوں منسوب نہیں ہے؟ آپ اندازہ فرمائیں۔ ہر کامیابی جو ہے مرد کے لیے ہے اور عورت ذلیل کر دی گئی ہے معاشرے میں، اور پھر عورت کی عزت کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ پہلے عورت بکتی تھی،
اب تو اتنی ذلیل ہو گئی کہ عورت بکنے کے قابل نہیں رہ گئی ہے، اب تو مال کے ساتھ بکتی ہے۔ کپڑے کا ایڈورٹیزمنٹ دینا ہو تو عورت کو ننگا کر کے کپڑا پہنا کے دکھاتے ہیں، جس مال کو بیچنا اس کے ساتھ عورت کھڑی نظر آتی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ عورت کی غیرت جاگے گی اور ہر عورت اسلام کے دامن میں پناہ لینے میں مجبور ہوگی۔ ہوٹلوں میں برتن صاف کرتی ہے اور فلائٹ میں سرو کرتی ہے اجنبیوں کو، یہی دیا ہے تم نے عزت مردوں کو، اور آفیسز میں سیکٹری بن کر کے سب کچھ کرتی ہے۔ اسلام تنہا وہ مذہب ہے جس نے غیرت اور آبرو کو بھی بچایا ہے اور عزت کا اعلیٰ ترین مقام بھی دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب یہ شادی ہی کو دیکھو، آج کل طلاق کا مسئلہ بہت چلا ہوا ہے، اور چونکہ ہماری بچی اور ہمارا بچہ نہیں جانتا کہ اسلام میں طلاق کی حیثیت کیا ہے، اس لیے ہنگامہ ہے۔ شادی کتنی اہم ہے۔ دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں، ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، یہ سب دنیا میں پیدا ہوئے ماں کے بعد، مگر شادی ایسا رشتہ ہے کہ جس کو جنت میں بنایا گیا ہے۔ کائنات کا سب سے مقدس رشتہ شادی ہے۔ جناب آدم اور حوا علیہ السلام کی شادی جنت میں ہوئی ہے۔ اللہ نے تو یہ فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب زمین پر نائب پیدا کرنا تھا تو جنت میں کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ قانون فطرت ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ پانی گراؤ تو ہمیشہ نشیب میں جائے گا، ہوا اوپر اٹھے گی، پھیلے گی، تو جس کا جو حیز طبعی ہے وہ وہیں جائے گی۔ آدم کو جنت میں پیدا کیا گیا، حضرت حوا کو جنت میں پیدا کیا گیا، وہیں ان کی شادی ہوئی اور پھر زمین پہ اتارا گیا، اور یہ نہیں کہا گیا تم دونوں اتر جاؤ، یہ کہا گیا تم سب اتر جاؤ۔ یعنی ان کی پیٹھ میں ہم بھی تھے اور آپ بھی تھے، کہا سب اتر جاؤ، تو سب اتر جاؤ۔ جنت سے دنیا میں اتارا گیا تاکہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ ہمارا اصل مقام جنت ہے، اس لیے کہ ہماری ماں کا مقام ہے، ہمارے باپ کا گھر ہے، اور گھر وہی ہوتا ہے جو ماں کا گھر ہو اور باپ کا گھر ہو۔ جو دنیا میں رہنے کے بعد جنت میں جانے کی کوشش کرے گا وہ تو آدمی ہے، اور جو دنیا میں رہنے کے بعد جہنم میں جانے کی کوشش کرے گا اس کا آدمیت اور آدم کے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں، وہ سپوت نہیں ہے، کپوت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، شادی کا آغاز جنت سے ہوا ہے، اس لیے پہلے بزرگ کہا کرتے رشتے جنت میں طے ہوتے ہیں۔ آغاز بھی جنت سے میں ہوا ہے اور پھر واپس بھی جنت ہی میں جانا، اگر میاں بیوی دونوں نیک ہیں، خدا کرے ہر میاں بیوی نیک ہوں، دونوں نیک ہیں، دونوں نمازی ہیں، دونوں اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی جنت میں دونوں پھر جمع کر دیے جائیں گے، اور یہ بیویاں حوروں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین ہوں گی، چاہے دنیا میں کالی کلوٹھی کیوں نہ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ خبردار ممکن ہے تم کسی کو ناپسند کرو، اللہ نے فرمایا، اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بہتری رکھی ہو۔ فرمایا گیا حدیث مبارکہ کہ لوگ چار بنیادوں پہ شادی کرتے ہیں، لجمالہن ولمالہن ولحسبہن ولدینہن، عورتوں کے جمال کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، حسب اور نسب کی وجہ سے، سوشل اسٹیٹس، یا پھر دین کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں آقا میں یہ کہتا ہوں کہ تم دین کو ترجیح دو، رشتہ کرو تو دین کو دے کے کرو، اسی کے رشتہ پھر طلاق میں ختم نہیں ہوگا۔ دونوں اللہ سے ڈریں گے، دونوں اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں گے، اور پھر اگر دین کے نام پر فرمایا گیا خوبصورت، دولت مند، حسین و جمیل لڑکی اگر رشتے کا پیغام بھیجے اور اس کے مقابلے میں ایک کالی پستہ قد دیندار لڑکی بھیجے تو اس کالی اور پستہ قد سے شادی کرو، اللہ برکت پیدا فرمائے گا اور یہ توابو عطا فرمائے گا۔ ایک کالی اور پستہ قد کو یہ عزت قرآن نے دی ہے اور رسول پاک نے دی ہے۔
دنیا کے ہر معاشرے میں تو ٹھکرائی جاتی ہے وہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، بیوہ، کیا مقام ہے بیوہ کا دنیا میں؟ نہ معلوم کتنی سوسائٹیز ہیں جہاں بیوہ کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا، الگ ایک کٹیا دے دی جاتی تھی، بیوہ پہ طرح طرح کے مظالم ہوتے تھے، اسے کچھ دنوں تک پابند زنجیر رکھا جاتا جکڑ کر کے، اس کے بعد بھی نہیں مرتی تھی، مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا کمرے میں بند کر کے۔ جب مرتی نہیں تھی تو پھر آزاد کیا جاتا تھا، مگر سب لوگ اس کے اوپر تھوکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ منحوس ہے، اس کا شوہر اس کی نحوست کی بنیاد مر گیا ہے۔ آپ اندازہ فرماؤ، اس زمین پر بیوہ کو اپنے شوہر کے ساتھ جلنا پڑتا تھا چتا میں۔ یہ تاریخی حقائق ہے نا، یہ تھا بیوہ کا حال۔ مگر آقائے دو جہاں نے 25 سال کے شباب میں، جبکہ دنیا کی تمام رعنائیاں ان کے قدموں کو بوسہ دے رہی تھی، 40 سال کی بیوہ سے شادی کر کے بیوہ کو کائنات کی ماں بنا دیا ہے۔ دکھا سکتے ہو دنیا کے کسی قوم میں بیوہ کی عزت جو اللہ کے رسول نے دی ہے؟ ایک شریک حیات کے علاوہ سب بیوہ یا مطلقہ تھی۔ جنہیں معاشرہ جگہ نہیں دیتا تھا ان کو دامان رحمت نے جگہ دیا ہے، آقائے دو جہاں نے دیا ہے۔ آج جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ان پہ سلام پڑھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچو، عورت کی عزت کہاں ہے محفوظ؟ آقائے دو جہاں کی تشریف آوری سے پہلے عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی حالہ باندھے ہوئے ہیں، بدر کامل کے چاروں طرف سیارگان فلک جو ہیں، قمر کے گرد ہیں رقصہ حسین سیارے۔ اب ان کو محفل سیارگاں کہیں یا نہ کہیں، کتنا حسین منظر ہوتا ہوگا جب صحابہ کرام جو نجوم اہتداء ہیں آقائے دو جہاں کے قریب رہتے رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک سادہ سا جملہ ہے، قانون ہے، مگر پوری دنیا کا امن پوشیدہ کر دیا گیا ہے۔ یا تو آپ سے کوئی چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا۔ اگر ہر چھوٹا اپنے بڑے کی تعظیم کرے اور ہر بڑا اپنے چھوٹے سے پیار کرے تو دنیا میں نہ کوئی جنگ ہو، نہ اختلاف ہو، نہ کوئی لڑائی ہو۔ میرے آقا فرما رہے ہیں، محفل میں ایک صحابی ہیں حضرت قیس ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ سرکار نے پوچھا، رونا چاہتے ہیں، پلکیں بھیگی ہیں، قیس کیوں رو رہے ہو؟ تو جس طرح سے ایک ننھے سے بچے جو رونے کا پروگرام بنا رہا ہو، منہ بچکا رہا ہو، اس سے پوچھ لیں کیوں رو رہے ہو تو پھٹ پڑتا ہے، ویسے ہی وہ بھی پھٹ پڑے۔ یا رسول اللہ، آپ آئے ہیں تو جینے کا سلیقہ ملا ہے، آپ آئے ہیں دل کو زندگی ملی ہے، آپ آئے ہیں تو ہم نے حیات کی لذتوں کو محسوس کیا ہے، آپ آئے ہیں تو ہمارے پہلو میں ایک دھڑکتا ہوا دل محسوس ہوا ہے ہم کو۔ آپ کے آنے سے پہلے ہمارے پہلو میں پتھر تھا یا رسول اللہ، دل نہیں تھا۔ میں نے اپنی 6 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ ہائے کیا عالم رہا ہوگا محفل کا، کس جگر کے ساتھ سنا ہوگا صحابہ نے، جو نجوم اہتداء ہیں، رحمت کے نمائندے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ 5 بچیاں تو میں نے بچپنے میں دفن کر دی تھیں پیدا ہونے کے فوراً بعد۔ آخری بچی کا معاملہ یہ ہے کہ میں ملک شام کے سفر پہ جا رہا تھا اور میری شریک زندگی کے جسم ایک نئی زندگی سانس لے رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، میری بیوی سے، اپنی بیوی سے، کہ میرے آنے سے پہلے اگر بچہ پیدا ہو تو زندہ رکھنا، اور بچی پیدا ہو تو میرا انتظار نہ کرنا، میں اپنے آنگن میں ایک دن کے لیے بھی کسی بچی کا وجود برداشت نہیں کر سکتا، اسے دفن کر دینا۔ میری بیوی نے اقرار کر لیا، میں چلا گیا، واپس آیا اور میں نے اس کے حمل کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا، دفن ہو گیا۔ میں آتا رہا جاتا رہا،
7-8 سال کے بعد اچانک میں اپنے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی ایک بچی کی زلفیں سنوار رہی ہے، محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ میں چیخ اٹھا، یہ میرے آنگن میں بچی کہاں سے آئی؟ کس کی ہے یہ؟ واپس بھیج دو اسے۔ میری بیوی کھڑی ہو گئی۔ آج اس کے ضمیر نسوانی نے اسے طاقتور بنا دیا تھا۔ کہا، اس کی ممتا نے طاقتور بنا دیا۔ اس نے کہا، سنو، یہ تمہاری وہی بچی ہے جب تم ملک شام کے سفر میں گئے تھے تو پیدا ہوئی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اسے مار دوں، لیکن میری ممتا نے، میری ماں نے جو اندر سوئی ہوئی ہے، جاگ گئی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ظالم، یہ تیری بچی ہے، تیرا مستقبل ہے، تیرے گلشن کا پھول ہے، مہکتی رہے گی ہمیشہ، تیرا مستقبل ہے، تیری نسل اس سے چلے گی۔ کوئی تو ہو جو تجھے ماں کہہ سکے۔ آج تک تو محروم ہے کسی ایسے سے جو ماں کہہ کے پکارے۔ ایک عورت کا بہت اونچا مقام ہے یہ کہ کوئی ماں کہنے والا ہو، اور وہ ماں کہنے والا ہمیشہ ماں کہنے والا ہو، صرف دودھ پیتے ہوئے ماحول میں نہیں، ہمیشہ ماں کہنے والا ہو۔ یہ عورت کی معراج عظمت ہے۔ میں نے ہاتھ روک لیا اور یہودن کے پاس گئی اور کہا، اسے پال لے، میرا شوہر آئے گا تو تیرے حوالے کر جاؤں گی، اور جب چلا جائے گا تو اپنی بچی کو اپنی پلکوں کا پہرا بٹھا کے پالوں گی۔ آج 7-8 سال سے پال رہی ہوں، اب اگر اسے دفن کرنا ہے تو مجھے بھی دفن کر دینا۔ اس کے بعد زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک ماں تھی، ایک ممتا بول رہی تھی، ایک خاموش کراہت تھی جس نے اپنے 5 بچوں کو دفن ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ 9 مہینے شکم میں رکھنے کے بعد دفن کیا جاتا رہا ہوگا تو کیا عالم رہا ہوگا۔ آج ایک ماں چیخ رہی تھی۔ قیس کہتے ہیں، میں اس وقت تو کچھ نہیں بولا، لیکن جب پورا مکہ رات کی زلفوں کا سہارا لے کے سو گیا تو میں نے اپنی بچی کو اپنی بیوی کے بستر سے کھینچا۔ بچی ماں ماں کہنا چاہتی تھی، مگر میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ہر دور میں مظلوم کی چیخ کو بند کرنے والے ظالم منہ پر ہاتھ رکھتے ہیں، آج بھی اور ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ پھر میں اسے کھینچ کے لے چلا۔ میرے سامنے وہ صحرا تھا، وہ ڈیزرٹ تھا جہاں قوم کی ہزاروں بچیاں دفن تھیں۔ میری بچی ماں ماں کہتی رہی اور میں اسے کھینچتا رہا، یہاں تک کہ میں نے قبر کھودنی شروع کی۔ میری قبر پہ کی مٹی میرے بدن پہ آ رہی تھی، کپڑوں پہ۔ میری بچی کپڑا صاف کر رہی تھی۔ آج بھی کتنی قومیں ہیں جن کے دامن سے تہذیب و تمدن کی گرد ہم نے صاف کی ہے، آج وہ ہمیں ہی دفن کرنا چاہتے ہیں۔ بہرکیف پھر قبر تیار ہو گئی اور میں نے بچی کو لٹایا اور مٹی ڈالتا رہا اور ماں ماں کہتی رہی، اور پھر قبر تیار ہو گئی۔ اب آج جب چلا میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ میری بچی آواز دے رہی ہے، ابا ابا۔ پہلے ماں ماں کہہ رہی تھی، اب ابا ابا کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو قبر بنی ہوئی تھی۔ میں پھر چلا، آواز پھر آ رہی تھی، اور میرے قدم جیسے کئی من کے ہو رہے، اٹھ نہیں رہے تھے۔ میں نے سوچا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو اچانک میرے ضمیر نے کہا، نادان، یہ تیری بچی کی آواز نہیں، یہ تیرے ضمیر کی آواز ہے۔ بچی زندہ ہو تو ایک بار انتقام لے گی، اور ضمیر زندہ ہو تو ہر روز انتقام لے گا۔ آج کئی سال سے اسی انتقام کی آگ میں جل رہا ہوں یا رسول اللہ۔ آج جب آپ نے بچوں سے پیار کی بات کی تو آنکھیں چھلک پڑی ہے، دل تڑپ گیا ہے، مجھے وہ بچی یاد آ گئی ہے۔ اب یہاں میں ایک نقطے کی بات کرنا چاہوں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 5 بچیاں پہلے دفن کی تھیں انہوں نے، تو پہلے ضمیر کیوں نہیں جاگا تھا؟ آج ضمیر کیوں جاگا ہے؟ میں بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے؟ سنو، جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو اجالا پہلے پھیل جاتا ہے۔ سپیدہ سحر کہتا ہے سورج نکلنے والا ہے، شفق کا حسن کہتا ہے سورج نکلنے والا ہے، افق کا جمال کہتا ہے سورج نکلنے والا ہے۔ ایک سپیدہ جو آسمان پھیلتا ہے وہ کہتا ہے سورج نکلنے والا ہے، پہاڑوں کی بلندیاں کہتی ہیں سورج نکلنے والا ہے، دریاؤں کی مدھم روانی کہتی ہے سورج نکلنے والا ہے، اور کھلتی ہوئی کلیاں کہتی ہیں سورج نکلنے والا ہے، شبنم کے قطرے کہتے ہیں سورج نکلنے والا ہے،
لہلاتا ہوا سبزہ کہتا ہے سورج نکلنے والا ہے. نمازیوں قدم کہتے ہیں مسجد طرف جاتے ہوئے سورج نکلنے والا ہے. بوقت فجر کے مردم بکاروبار رون، بلا کشان محبت بسوئے یار رون. پوری کائنات اعلامیہ بن جاتی ہے سورج نکلنے والا ہے. آفتاب رسالت نکلنے والا تھا، خورشید فانا جلوگر ہونے والا تھا. اس لیے دلوں کی دنیا میں پہلے ہی اجالا پھیل رہا ہے تاکہ جب عقائد و جہاں جلوگر ہو تو لوگ ضمیر کے اندھیرے میں نہیں، دل کے اجالے میں ان کو پہچانے بھی اور جان بھی سکیں. یونان، جس کا معاملہ یہ تھا کہ یونانیوں کو اپنے طاقت اور قوت پہ بڑا گھمنڈ تھا. وہ یونان جس نے بڑے بڑے فلاسفر پیدا کیے تھے، ارسطو کو، سقراط کو، فلاطیونس کو، برخنس کو. اسی یونان میں یہ عقیدہ تھا ان کا کہ دنیا میں کسی کمزور کو جینے کا حق نہیں ہے. چنانچہ اگر کسی یونانی ماں کی گود میں کوئی طاقتور بچہ پیدا ہوتا تو ماں زندہ رکھتی تھی، اور کوئی کمزور بچہ پیدا ہوتا تو ماں اسے پہاڑ پہ لے جا کے گرا دیتی تھی. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، جب ایک ماں اپنے بچے کو لے کے پہاڑ پہ جاتی رہی ہوگی اور زمین پہ پھینکتی رہی ہوگی تو چاہے بچہ کتنا ہی کمزور ہو، کوئی کراہ تو بلند ہوتی رہی ہوگی، کوئی چیخ تو ابھرتی رہی ہوگی. پیغمبر اعظم اسی چیخ کا جواب بن کر کے آئے ہیں، اسی کراہ کا جواب بن کر کے آئے ہیں. وہ نہ ہوتے تو آج بھی یہ رسم جاری رہتی. میرے عزیز ساتھیوں، اسلام تو ایک نظام رحمت لے کر کے آئے ہیں ساری کائنات کے لیے. وہی بچی جو دفن کی جاتی تھی، اب سنیے اس کے بارے میں آقا نے کیا فرمایا. میرے آقا نے فرمایا جس نے 3 بچیاں پالیں، تربیت دی، وہ جنتی ہو گئے میاں بیوی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ جس نے 2 بچیاں پالیں، ہماری ماں ہمارے حق میں بول رہی ہیں، وکالت کر رہی ہیں. یا رسول اللہ جس نے 2 بچیاں پر کہا وہ بھی جنتی میں. اور یا رسول اللہ جس نے 1 بچی پالی، کہا عائشہ اللہ کی رحمت میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا. بچی کے پالنے پر جنت کا انعام دے رہا ہے اسلام. وہی بچی جو جلائی جاتی تھی، جو دفن کر دی جاتی تھی. عالم ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے بچیوں کو پالا، ان کی تربیت کی، وہ جنت کا مستحق ہو گیا. آپ تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، اور ایک گھر بڑا منور ہے. بجلی تو نہیں رہی ہوگی نا اس زمانے میں. پھر یہ منور کیسے تھا؟ یہ نور ایمان کا نور تھا، اسلام کا نور تھا. گھر منور تھا جس کو صحابہ ہی دیکھ سکتے تھے. آج یہ نور ختم ہو گیا ہے. بجلی ہے مگر دل کا نور نہیں ہے. برق کے لیمپ سے اللہ بچائے ہم کو، روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے. یہ کیفیت ہو گئی ہے. وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے. بجلی کا دور نہیں تھا تو محبتیں تو زندہ تھی نا آپس میں. آج بجلی کی روشنی میں محبتیں جل گئی ہیں. یہ کیفیتیں ہیں. تو بہر کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ نورانی گھر تھا. تو صحابہ یا رسول اللہ یہ گھر بڑا نورانی ہے. تو آپ فرماتے ہیں جاؤ دیکھو یہاں کوئی بچی پیدا ہوئی ہوگی. بچے کی پیدائش پر گھر کو نورانی نہیں فرمایا، بچی کی پیدائش پر. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو، تمہارے پاس کوئی چیز ہو تو پہلے بچی کو دو اور پھر بچے کو دو. اور خبردار کبھی بچے کو، لڑکے کو لڑکی پہ ترجیح مت دینا. ایسا مت نہ ہو کہ لڑکی سے یہ کہو بھائی کو پانی دے دو، اسے کھانا دے دو بٹھال کر کے، لڑکی غلام کی طرح کام کر رہی ہو اور بھائی صاحب بنے ہوئے ہیں باس. نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. دونوں کو برابر سمجھو اور بچی کو افضل سمجھو. اس لیے بڑی مظلوم رہی ہے بچی، بہت ستائی گئی ہے. میرے آقا نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں آخری خطبے میں وصیت فرمائی ہے کہ اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں. یہ 3 طبقے صدیوں سے مظلوم رہے ہیں، یتیم، غلام اور عورتیں. اور تینوں کے بارے میں اللہ کے رسول تاکید فرمائی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. مواخذہ کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا. میرے عزیز ساتھیوں،
آپ اندازہ فرمائیں۔ اب آئیے ہم دیکھیں، قرآن عظیم میں ایک سورت ہے سورۃ النساء، دا چیپٹر آف وومن۔ کوئی سورۃ الرجال بھی ہے؟ کتنی عزت دی ہے قرآن نے عورت کو کہ ایک پورا چیپٹر جو ہے جو ان کے حقوق پر مشتمل ہے، اس کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ قرآن میں ان کے نام سے ایک چیپٹر ہے، ایک پوری سورت ہے، اور اس کا آغاز جانتے ہو کس طرح ہوا ہے؟ کہ ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے پیدا کیا ہے، یہ کہہ کر کے قرآن بتا رہا ہے تم میں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے، میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تم سب برابر ہو، ایک جان سے پیدا کیے گئے ہو، اور جب ایک جان سے پیدا کیے گئے ہو تو ایک جان کی طرح محبت کرو۔ اور یہ ایک مقام پر نہیں، درجنوں مقام پر یہی فرمایا گیا ہے۔ ایک مقام پر شادی کے حوالے سے کہا گیا کہ اللہ کی آیات میں سے ہے کہ اس نے تم کو مرد اور عورت بنایا اور پھر تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور رحمت ڈال دی۔ پتہ یہ چلا جو شادی اسلامی طریقے سے ہوتی ہے ان میاں بیوی کے دل میں اللہ محبت اور مودت ڈال دیتا ہے، اور جو لو میرج ہوتی ہے وہ نفس کا تقاضا ہے، جلدی فنا ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ماں باپ سے پوچھے بغیر بھی شادیاں ہوتی ہیں اور تیسری بار طلاق ہو جاتی ہے، اور اب تو شادی کی ضرورت ہی نہیں، اتنی طلاق ہوئی ہے، طلاق کی اتنی گندگی پھیل گئی ہے کہ اب وہ بغیر شادی ہی کے رہتے ہیں، اسے قانون نے مان لیا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا سوچو کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اور اللہ کی نشانیوں میں ہے کہ ہم نے تم کو میاں اور بیوی بنایا، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دی۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، مردوں کے اوپر عورتوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے عورتوں کے مردوں کے اوپر ہیں۔ حقوق اور رائٹس میں دونوں برابر ہیں، رسپانسبلٹیز میں فرق ہو سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ مرد کا زیادہ حق ہے اور عورت کا کم حق ہے۔ اور پھر عورت اور مرد کے رشتے کو جتنے خوبصورت انداز سے قرآن نے بیان کیا ہے، دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کا لباس ہے اور عورت مردوں کا لباس ہے۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس عیب کو چھپاتا ہے، بدن میں کہیں کوئی عیب ہے لباس ڈھانک لیتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں کسی میں کوئی عیب ہو تو ایک دوسرے کو چھپاؤ اور پردہ پوشی کرو، اوریاں مت کرو ایک دوسرے کی عزت کو۔ لباس پروٹیکشن فراہم کرتا ہے موسم سے، باہر کے اثرات سے، گرد و غبار سے، دھوپ سے، سردی سے۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں باہر کے اثرات سے۔ لباس جمال بن جاتا ہے، خوبصورتی بن جاتا ہے، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی بن جائیں۔ لباس زینت دیتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو زینت دیں، اور لباس جسم کے قریب رہتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے قریب ہوں، کبھی جدا ہونے کی کوشش نہ کریں۔ آپ اندازہ فرمائیں جس مقدس نظام زندگی نے یہ قانون دیا ہے، وہ کیسے یہ گوارا فرمائے گا وہ نظام زندگی کے کوئی مرد کسی عورت پہ ظلم کرے؟ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارا وہ اندھا کلچر ہے جو ہم نے دوسروں سے لیا ہے۔ آج جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں انہی سے ہم نے لیا ہی ہے، ورنہ اسلام میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں جن کے ذریعے سے اسلام کے نظام رحمت کو اور نظام مصطفیٰ کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے اور بتایا بھی جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی، میرے ساتھیوں اور دوستو، اب آئیے ہم وومن رائٹس کے اوپر گفتگو کریں کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں۔ دیکھیے، دنیا کے کسی مذہب نے، کسی سوسائٹی نے، کسی گورنمنٹ نے باپ اور بھائی کی جائیداد میں بیٹی اور بہن کو حق نہیں دیا ہے، نہیں دیا ہے، کہیں نہیں، نہ یورپ میں، نہ امریکہ میں۔ اب ہندوستان سوچ رہا ہے، پتہ نہیں یہ قانون آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، اب سوچ رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ بیوی گئی، نئی نئی دلہن ہے، سلنڈر پھٹ گیا، جل گئی، جہیز نہیں آئی، مار دی گئی،
ابھی تو ایک واقعہ یہ ہوا ہے کہ لڑکی اپنے باپ کے گھر سے پرانا نوٹ لائی تھی، سسرال والوں نے مار دیا اس کو، پرانا نوٹ ہے اسے مار دیا، یہ لے کے کیوں آئی ہو؟ یعنی پرانے نوٹ کے برابر بھی ایک بہو کی عزت نہیں ہے، بیٹی کی عزت نہیں معاشرے میں، اعتراض ہم پہ ہو رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، اسی ہفتے کا واقعہ ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بیٹی کو وراثت میں حصہ دیا جائے۔ اب یہ جب عورتیں ماری جانے لگیں، پیدا ہونے سے پہلے عرب کے لوگ پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے، یہ پیدا ہونے سے پہلے گروا دیتے۔ اب انہیں قانون بنانا پڑا کہ کوئی ڈاکٹر بتائے نہیں کہ پیٹ میں عورت ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں بچیاں گرا دی گئیں۔ یہ ہے آج کا ماڈرن معاشرہ، یہ ہے آج کی ماڈرن تہذیب، اسی پہ فخر کرتے ہیں آپ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ اندازہ کریں اور غور کریں کہ جب یہ ہونے لگا کہ جہیز نہ لانے کی بنیاد پر لڑکیاں جلائی جانے لگیں، تب یہ سوچ رہے ہیں کہ یار باپ کی جائیداد میں لڑکیوں کو حق دلا دو تاکہ جب تک باپ زندہ ہے لڑکیاں محفوظ تو رہیں کہ اس کے باپ سے کچھ ملے گا ہم کو۔ اسلام نے 1400 سال پہلے سے حق دلا رکھا، 1400 سال پہلے سے۔ جب مسلم پرسنل لاء کا پہلا ٹاپک اٹھا تھا، مجھے یاد ہے شاہبانو کیس میں، تو یہ پوچھا گیا تھا کہ طلاق ہو جائے تو کہاں جائے گی؟ میں نے کہا اپنی بیٹی کے بارے میں سوچو کہاں جائے گی، ہم سے مت پوچھو۔ باپ کی چھت محفوظ ہے، بھائی کا گھر محفوظ ہے۔ طلاق ہو جائے گی تو اپنے گھر آئے گی، مر جانے کے بعد اگر شوہر مر گیا تو کہاں جائے گی؟ یہ تم بتاؤ ہمیں، یہ تم بتاؤ۔ یہ اسلام ہے جس نے پہلے سے اس کی چھت محفوظ رکھی ہے، آبرو محفوظ رکھی ہے، اس نے دان میں نہیں دیا ہے اپنی بیٹی کو۔ میرے عزیز ساتھیو ذرا سوچو، یہ وہ حقوق ہیں جو عورت کو دیے گئے۔ ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں، دا رائٹس آف پراپرٹی، اوننگ پراپرٹی۔ عورت کو حق دیا گیا ہے کہ وہ پراپرٹی کی مالک ہو۔ 1400 سال پہلے دنیا نے آج سے 100 سال پہلے یہ حق نہیں دیا تھا۔ پرنس چارلز کہتا ہے کہ میری دادی جو زندہ تھی اس وقت، دادی کے زمانے میں پراپرٹی اور کا حق نہیں تھا، مال رکھنے کا حق عورت کو نہیں تھا، مرد کا حق تھا۔ خود کہتا ہے اسلام بڑا عظیم مذہب ہے کہ 1400 سال پہلے ہی حق دیا ہے۔ تجارت کا حق عورت کو دیا گیا ہے، اور ہماری ماں حضرت خدیجہ تاجرہ تھی نا۔ اسی طریقے سے مہر کا حق، نان و نفقے کا حق، شیلٹر فراہم کرنے کا حق، سکنا کا حق، یہ سارے حقوق ہیں جو اسلام نے عورت کو دیے ہیں۔ یہ سارے حقوق ہیں۔ اسی بنیاد پہ طلاق کا حق مرد کو دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دولت یہ دے اور طلاق وہ دے تو دولت محفوظ نہیں رہے گی، مگر اس کے باوجود خلا اور تفویض طلاق، یہ دو رائٹس عورت کے آج بھی محفوظ ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، اب رہی ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ کیوں؟ اول تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ ایک ساتھ ایک ہی طلاق دو، لیکن 3 طلاق پڑ جاتی ہیں۔ اگر طلاق کا مقدمہ کورٹ میں گیا، کتنا لمبا کھینچے گا؟ یہاں دو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو گئے ہیں، دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ممکن ہے کوئی غلطی ہو گئی اس لیے طلاق دینا چاہتے ہیں، اور کورٹ میں دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، نتائج جانتے ہو کیا ہوگا؟ اس لیے طلاق ایک ہی دی جائے، مگر ایسے حالات پیدا ہوں کہ دونوں میں کسی ایک زندگی کو خطرہ ہو تو 3 طلاق ایک ساتھ پڑ جائے گی، اسے روکنے کی کوشش نہ کی جائے۔ میرے عزیز ساتھیو، اس طرح کے بے شمار مسائل جن پہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آج کا دن اعلیٰ حضرت کا بھی دن ہے نا۔ اسلام کے نظام رحمت پر اتنی گفتگو ہو گئی ہے کہ اب دوسرا کوئی وقت نہیں، چند باتیں سن لو۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے ان کے معاصرین مفتیان کرام تھے، وہ جب فتویٰ دیتے تھے تو کوئی پوچھتا یہ چیز جائز یا ناجائز ہے، وہ کہتے جائز یا ناجائز ہے، 2 سطر میں۔ مگر ہمارے امام نے
جب کوئی فتویٰ دیا ہے تو چاہے کتنا ہی چھوٹا مسئلہ ہو، دلائل کے انبار لگا دیے ہیں۔ پہلے قرآن، پھر حدیث، اجماع، پھر قیاس، ادلہ اربعہ سے اپنے تمام فتاوی جات کو سجا دیا ہے، اور قیامت تک مفتیان کرام کو دلائل تلاش کرنے کے لیے کہیں اور جانے کے بجائے فتاوی رضویہ کی طرف مائل کر دیا ہے۔ یہ وہ احسان عظیم ہے علمی دنیا میں ان کا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ ذرا سوچو، آپ ذرا غور کرو کہ ہمارے جتنے بھی معمولات ہیں، میلاد شریف ہے، فاتحہ ہے، صلاۃ و سلام ہے، وغیرہ وغیرہ، یا پھر خانقاہوں کے معمولات ہیں، یہ معمولات تھے، یہ مراسم تھے، دلائل نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت نے ان معمولات کو استدلال اور دلائل کی زبان عطا فرما دی ہے۔ دنیا کی تمام خانقاہوں پر، دنیا کی تمام درسگاہوں پر ہمارے امام کا احسان ہے۔ خواجہ حسن نظامی ایک بہت بڑے ادیب اور شاعر تھے، اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے سجادہ نشین تھے۔ اتنے بڑے سجادہ نشین تھے کہ وائسرائے آتا تھا تو جھک کر کے ملتا تھا ان سے، اس قدر دبدبہ اور شوکت۔ اساتین اردو میں ایک استن کی حیثیت ہے ان کی، ایک پلر کی حیثیت ہے، اردو ادب میں بڑا اونچا مقام ہے ان کا۔ خواجہ حسن نظامی نے قبروں پر سجدے کو جائز قرار دیا اور عورتوں کا قبروں پہ جانا جائز قرار دیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی تردید فرمائی۔ وہ تو اس زمانے میں کوئی بھی اٹھتا تردید، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ، وہ قلم تھا اعلیٰ حضرت کا۔ آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں، سمجھا؟ آپ نے تردید فرمائی کہ عورتوں کا مزارت پہ جانا جائز نہیں ہے اور سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک مقام پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں عورتوں کا مزار پہ جانا کیسا ہے، میں کہتا ہوں، اعلیٰ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جب کوئی عورت اپنے گھر سے قدم باہر نکالتی ہے تو صاحب مزار سینکڑوں لعنت بھیجتا ہے۔ یار ہمارا حریف طبقہ ان کو قبورین کا امام کہتا ہے، قبروں کے بارے میں جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں کسی اور نے نہیں کیے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کے یہ خواجہ حسن نظامی کے خلاف کتاب تھی، انہوں نے کوئی جواب پھر نہیں دیا۔ جب حالات کا انتقال ہوا تو حسن نظامی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، تو انہوں نے کہا حضور انہوں نے آپ کے خلاف کتاب لکھی تھی، آپ نے دعا فرمائی ہے؟ کہا ہاں، وہ ایک مسئلے میں مجھ سے اختلاف کرتے تھے مگر وہ ہماری جماعت کے بازوئے شمشیر زن تھے۔ یہ جملہ خواجہ حسن نظامی کے علاوہ کوئی بول ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ ہماری جماعت کے بازوئے شمشیر زن تھے، انہوں نے دلائل کے انبار لگا دیے ہمارے مراسم اور معمولات کے اوپر۔ اب آپ دیکھیے ایک اور اعتبار سے، ہمارے سامنے فتاوی ہندیہ ہے، بڑی عظیم کتاب ہے۔ فتاوی رضویہ سے پہلے وہی مستدل تھی ہمارا، اسی سے استشہاد کرتے تھے۔ سارے فتاوی یا تو شامی سے لکھے جاتے تھے، فتاوی شامیہ سے، یا پھر فتاوی ہندیہ سے، عالمگیری سے۔ اب رخ بدل گیا ہے مکمل طور پہ۔ فتاوی ہندیہ کیسے مرتب ہوئی ہے؟ اورنگزیب عالمگیر نے 300 علماء کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ تم ہندوستان کے لیے ایک فتاوی کتاب مرتب کرو جس پہ یہاں کے دینی نظام کی بنیاد رکھی جا سکے۔ ان کو وظیفے دیے گئے تھے، بڑے عظیم لوگ تھے رحمہم اللہ۔ قلم دینے کے لیے اور سیاہی ڈالنے کے لیے دعوات میں اس کے لیے بھی نوکر ہوتا تھا۔ ایک مدت کے بعد فتاوی ہندیہ مرتب ہوئی۔ ہمارے امام نے ایک گوشے میں بیٹھ کر کے تنہا فتاوی ہندیہ سے کہیں بڑی کتاب فتاوی رضویہ کی شکل میں دے دی ہے۔ ایک اور بات، آپ حیدرآباد کے قریب رہتے ہو نا، اعلیٰ حضرت کے دور میں جب کوئی کتاب لکھتا تھا پورے ملک میں، تو نظام حیدرآباد کے پاس، رامپور کے نواب کے پاس، نانپارہ کے نواب کے پاس جاتا تھا، وظیفہ جاری کر دیجئے، وظیفہ جاری ہو جاتا تھا، ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے 1000 کتابیں لکھی اور بے مثال کتابیں، لیکن وہ کسی دولت مند کے دروازے پہ نظر نہیں آتے۔
اگر کبھی نے خواہش ظاہر کی کہ احمد رضا ہمارے پاس آئیں اعلیٰ حضرت، جیسے نواب رامپور نے، ان کو سرکار رامپور کہتے تھے، تو لوگوں کا حضور سرکار رامپور زیارت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بلانا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا بجز سرکار سر کار عالم، بجز سرکار سر کار عالم سروکار بسر کار ندارم۔ یہ ایک شعر ہے، پورے پرشین کے دیوان میں اس کے جیسا کوئی شعر دکھا دو تمہیں، وہ عرفی ہوں، وہ رومی ہوں، کوئی بھی ہوں، بجز سرکار سر کار عالم سروکار بسر کار ندارم۔ یہ علماء سمجھیں گے ایک فنی خوبی کو۔ نواب نانپارہ نے خواہش ظاہر کی، نانپارہ آپ نے پوری نظم لکھ کے بھیج دی۔ اس نظم کا آخری شعر تھا کہ میرا دین پارے نہ نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، یا دول رضا دونوں پڑھ سکتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ ہمارا امام ایک عظیم امام ہے، منمو کنج خمولی کے نہ گنجت دروے، جز منو چند کتابیں و دبات و قلمیں۔ اب آئندہ اگر اعلیٰ حضرت پہ گفتگو کروانی ہو تو 2 ٹاپک مت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔